غلام گئے رسول کے غلام گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ میرے دوستوں اور میرے پڑھنے والے ساتھیوں، آج تیسرا سبق ہے اور چوتھا دن ہے۔ میں آپ لوگ کو الف سے لے کر پڑھا رکھا ہوں۔ یہ تختی نمبر 1 اور اس کے بعد یہ تختی نمبر 1 ہے مفردات، تختی نمبر 2 ہے مرکبات جو سمجھا رکھا ہوں پہلے میں ویڈیو میں۔ تختی نمبر 3 ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے جو قرآن شریف پڑھنا اسٹارٹ ہو چکا ہے جن کو، ان کے لیے بہت اہم یہ تختی ہے، بہت اہم ہے۔ ان کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ لوگ قرآن شریف اچھی طرح پڑھنا اور حرکات کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس میں زبر زیر پیش کی حرکات ہوتی ہے جو ہر ایک انسان کو قرآن شریف اسٹارٹ کرنے سے جب بھی شروع کرے وہ اس چیز کو ضرور خیال رکھتے ہوئے اپنے قرآن شریف پڑھے۔ یہ ہے زبر۔ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ یہ اوپر زبر ہے، یہ نیچے زیر ہے، ادھر پیش ہے، تو یہ تینوں چیزوں کو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے حرکات کس سے کہتے ہیں تو زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں تو یہ حرکات۔ تو ہم لوگ دونوں چیز سمجھیں گے۔ ایک تو حرکات کس سے کہتے ہیں تو زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں تو حرکات کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، قرآن شریف میں اتنا جلدی بھی نہ پڑھیں جس طرح پڑھنا چاہیے۔ جسے پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، قل الف کے اوپر زبر ہے تو اس طرح پڑھیں گے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا دال زبر دا، را زبر را، سنجا درس داراسا، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ درس ودع عبد کسب، پڑھتے ہیں نا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں دراسا عباد ودعا، اس طرح نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے زبر زیر پیش کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا سیکھ گئے ہیں یا نہیں سیکھے ہیں، دونوں کے لیے، جو سیکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نہیں سیکھے ان کے لیے بہت اہم چیز ہے یہ کہ قرآن شریف آپ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو آپ بہت دنوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے تو زبر زیر پیش کی تحقیقات ضرور کریں۔ جیسے آپ پڑھیں گے تختی نمبر 3 حرکات ہے تو آپ تو جان گے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ رہا درس، تو دا زبر دا، را زبر را، سین جوس درس۔ تو آپ قرآن شریف میں اگر یہ زبر آئے تو اس کو جلدی سے ادا کرنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، صرف درس اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ درس ودع عبد کسب دخل، ایسے پڑھتے ہیں پڑھنے والے، دراسا ودعا عبادا۔ یہ مجہول آواز بھی ہو جاتی ہے اور جہاں تک کھینچنے کی وجہ سے جو معنی میں جو میننگ ہوتی ہے اس کی جو قرآن شریف کی وہ تھوڑا سا غلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ حرکات کو سمجھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ زبر جیسے ابیلی، ردیف، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعب، اور یہ پیش کی رسول، سدس، فقید، قتیل۔ یہ جو حرکات کس طرح پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو میں یہی سمجھا رہا ہوں بس۔ اور حرکات کی بہت اہمیت ہے، اس پر ایک ویڈیو اور اچھی طرح بناؤں گا۔ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز، مجہول کسے کہتے ہیں اب میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایبلی ہو گیا، یہ ہوا معروف، مجہول اے بے لے، رادے فے، رادے فا، ہمیں دا، ہمیں، ہمیں، یہ جو اے بے لے ہوتا ہے نا، اے بے لے، اسے مجہول کہتے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے اور سب کو، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، اپنے دادی دادا کو، نانی نانا کو، جتنے بھی گھر میں پڑھنے والے بھائی بہن کوئی بھی ہو تو ان کو مجہول پڑھنے سے آپ بچائیے۔ یہ زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز سے بچا جاوے۔ آواز جو ہوتی ہے جیسے اے بے لے، قرآن شریف میں بہت سنا بھی ہوں اور صحیح کرنے کی کوشش بھی کیا ہوں، تو آپ بھی سنیے اور آپ بھی دوسرے کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے۔ بس اس چھوٹی سی ویڈیو پر آپ لوگ کی حمایت کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سمجھانے کی اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے اچھی طرح، اور آپ بھی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گلزار ندوی قرآن سن سے اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو،
راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں۔